رب کی امداد کا امکان ابھی باقی ہے، رب کی امداد کا امکان ابھی باقی ہے، یعنی اللہ کا قرآن بھی باقی ہے، اور تو نے کوشش تو بہت کی ہے مٹانے کی ہمیں، تو نے کوشش تو بہت کی ہے مٹانے کی ہمیں، دیکھ لے پھر بھی مسلمان بھی باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اور کسی نے یوں منظر کشی کی ہے: رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں ہے اور نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام، اور آج کے اس جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ طور سے صدارت اور سرپرستی فرما رہے ہم سب کے موقر، ہم سب کے بڑے بزرگ سرپرست جناب مسرور حسن خان صاحب، جو آل انڈیا الامام ویلفیئر سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں، مہا سچیو ہیں، وہ تشریف فرما ہے اور ان کی صدارت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو دراز فرمائے اور نیک کام آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا رہے۔ آپ ہم سب کے لیے ایک امید کی حیثیت، ایک حوصلے کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ سے ہم کو بڑی طاقت اور بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ اگر آپ یہاں موجود نہ ہوتے تو شاید ہم آپ کے لیے کچھ اور کہتے، لیکن آپ موجود ہیں اس لیے منع کیا گیا سامنے کسی کی تعریف کرنے سے۔ جامعہ سید احمد شہید کٹولی جو آپ کا جانا پہچانا، آپ کا محبوب ادارہ اور مدرسہ ہے،
اس ادارے سے تشریف لائے ہمارے موقر دوست جناب مولانا مفتی عبدالقادر صاحب ندوی، مولانا محمد اعجاز صاحب ندوی، جناب ماسٹر سہیل صاحب، اور اسی طریقے سے اناؤنسری کا فریضہ پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دے رہے جناب قاری سراج صاحب، اور ان کے ساتھ نعت خواں جو تشریف لائے، ہم ان سب کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ جناب مولانا محمد جمیل صاحب قاسمی جو کسمنڈی سے تشریف لائے ہیں، آپ کی بڑی خدمات علاقے کے اندر ہیں، آپ کے بھی ہم بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ایسے ہی ان کے صاحبزادے ہیں حافظ دین محمد صاحب تشریف لائے، اور جو لوگ بھی اس پروگرام کے اندر جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی شرکت کی ہے، ہم ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم ان سب کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے کے پروگرام ہم لوگوں سے کراتا رہے، اور اس کا جو فیض ہے وہ عام ہوتا رہے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے 70ویں پارے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 107، اور اسی طریقے سے ہم نے چند آیتیں سورہ احزاب 22ویں پارے کی پڑھی ہے، ایک آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے سورہ الم نشرح کی پڑھی ہے، اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ انہی کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کریں گے، لیکن باتیں عرض کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، جو بچے ہیں بچوں کو پیچھے کر دیں، اور بڑے جو بزرگ اور نوجوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ زیادہ ٹائم نہیں لیا جائے گا، بہت مختصر وقت میں بات مکمل کی جائے گی، وقت کافی ہو چکا ہے اور کام کی باتیں آ چکی ہیں۔ یہ جو مہینہ ہمارے سامنے ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہت توجہ سے سنیے اور یاد رکھنے کی کوشش کریے۔ ارے بچوں کو منع کرو، شور نہ کرو، خاموشی کے ساتھ بیٹھو۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسلامی جنتری اور اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر، اور تیسرا مہینہ ربیع الاول۔ لغت اور ڈکشنری کے اندر ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار، وہ موسم جو نہ زیادہ گرمی والا ہو اور نہ زیادہ سردی والا ہو، جیسا کہ یہ موسم چل رہا ہے، نہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہے اور نہ بہت زیادہ گرمی ہے، یہ درمیانہ اور معتدل موسم ہے۔ ربیع کے معنی موسم بہار، رونق اور بہار والا مہینہ۔ اسی مہینے کی 9 تاریخ، آج تو 12 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی اور دوشنبے کے دن اللہ نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء سرتاج دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی۔ آپ کی ولادت باسعادت کی یہ تاریخ ہے، یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کا مختصر نام اور آپ کی تاریخ پیدائش، تاریخ ولادت ہر امتی کو، ہر مسلمان کو، اللہ کے ہر بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں بہت ٹھہر کر اور مختصر طور سے ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، اتنا نام سب کو یاد ہونا چاہیے۔ صاحب تفسیر روح البیان نے باقاعدہ یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ہر امتی کو کم از کم اتنا نام یاد ہونا چاہیے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، یہ آپ کا نام ہے۔ اور آپ کی ولادت
ولادت آپ کی پیدائش ربیع الاول کی 9 تاریخ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی دوشنبے کے دن ہوئی، لیکن مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ ہمیں اس پہ کوئی بحث نہیں کرنی ہے، ہمیں اتنی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور آپ کی ولادت ہوئی۔ اسی حوالے سے آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ مجلس، آج کی یہ محفل منعقد ہوئی ہے جس میں ہم سبھی لوگ شریک ہیں۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد کسے کہتے ہیں؟ مسلمان تقریباً سبھی اپنے نام کے ساتھ محمد، اپنے نام کے ساتھ احمد لگاتے ہیں، لیکن محمد کا مطلب کیا ہے؟ محمد کہتے کسے ہیں؟ لغت کے اندر آپ دیکھیے، محمد کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، بہت زیادہ جس کے گن گائے جائیں اور جس کے احسانات کمالات کو یاد کر کے اس کا بکثرت تذکرہ کیا جائے، اسے کہتے ہیں محمد۔ محمد جس کی بہت تعریف کی جائے۔ یہ نام نیا انوکھا دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کا رکھا۔ پوتے کی ولادت ہوئی، دادا نے نام چوائس کیا، اللہ کی طرف سے الہام فرمایا گیا، اللہ کی طرف سے دادا کے دل میں ڈالا گیا کہ اپنے پوتے کا نام محمد رکھو۔ دادا نے پوتے کا نام محمد رکھ دیا۔ لوگوں میں ہلچل ہو گئی کہ دادا عبد المطلب کے یہاں پوتے کی ولادت ہوئی ہے، لوگ مبارکبادی اور بشارت اور خوشخبری کے پیغام لے کر کے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، آپ نے اپنے اس پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ وَلَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ آبَائِكَ وَقَوْمِكَ، جبکہ محمد نام آپ کے باپ دادوں میں پہلے کسی کا ہوا ہی نہیں، پہلے یہ نام سنا ہی نہیں گیا۔ یہ عجیب انوکھا نرالا نام آپ نے کیسے چوائس کیا؟ تو دادا عبد المطلب نے کہا، رجوت ان یحمد فی السماء والارض، مجھے امید ہے کہ میرے اس پوتے کی تعریف آسمان میں بھی ہوگی، میرے اس پوتے کی تعریف زمین میں بھی ہوگی۔ میں نے اس لیے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ آج دنیا نے دیکھا کہ آپ کی تعریف اللہ رب العزت والجلال بھی کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی آپ محبوب ہیں اور تمام انبیاء اور مرسلین کے بھی آپ محبوب ہیں، آسمان والوں کے بھی محبوب، زمین والوں کے بھی محبوب۔ آپ کی محبت، آپ کا تعلق، آپ کی عقیدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے دل و دماغ کے اندر رچا اور بسا دی ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت ہم کو کیسی ہونی چاہیے اور کس قدر محبت ہونی چاہیے، ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ ایک چھوٹا سا قصہ سن لیجئے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں واقعہ درج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ کی نبوت کا پیریڈ چل رہا ہے اور بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ ایک شخص 100 سال تک اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت میں گزار رہا ہے۔ 100 سال اللہ سے نافرمانی کرتا رہا، بغاوت کرتا رہا، سرکشی کرتا رہا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کو لے جا کر کے ایک ایسی جگہ پر دفن کر دیا جو جگہ غلاظت اور گندگی والی تھی، جہاں لوگ کوڑا اور کرکٹ ڈالا کرتے تھے، وہاں لے جا کر کے ان کو دفن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، فلا فلا آدمی
فلا فلا مقام پہ دفن کر دیا گیا، آپ اس کو وہاں سے نکالیے، وصلی علیہ، اور آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ، بنی اسرائیل کی گواہی یہ ہے کہ یہ بڑا سرکش، بڑا نافرمان، اور پوری زندگی، پوری لائف اس نے سرکشی میں گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ بات سچی ہے جو تم کہہ رہے ہو، بنی اسرائیل کا خیال، بنی اسرائیل کا عقیدہ، بنی اسرائیل جو بات کہہ رہے ہیں بالکل اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اب سنیے جو ہمیں سنانا ہے آپ کو۔ لیکن یہ شخص جب تورات کو کھولتا تھا اور تورات کو پڑھتا تھا اور محمد نام جب یہ دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے جب محمد نام آتا تھا تو یہ محمد نام کو بوسہ دیتا تھا، چومتا تھا اور اپنی آنکھوں میں لگاتا تھا۔ اس کے اس عمل کی برکت سے میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ محمد نام سے اتنی محبت تھی کہ محمد کا نام توریت میں آیا، اس کو آنکھوں سے بوسہ دیا اور اس کو آنکھوں میں لگایا اور اس کو بوسہ دیا، چوما اور آنکھوں کو اس کو سرما بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ محمد نام سے محبت کرنے کی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا۔ اتنا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری پیغمبر اور آخری رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ آخری پیغمبر، اب آپ کے بعد قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان کر دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اللہ نے آپ کو جو دین دیا ہے اسے کہتے ہیں دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین، زندگی گزارنے کا طریقہ اور مذہب اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرے مذہب کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کا مذہب قابل قبول نہیں ہے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام امن، شانتی، پیار، محبت، رحمت، ہمدردی، مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کی ابتدا سے تعلیم ہی یہی ہے، اسلام کا مفہوم یہی ہے کہ محبت، تعلق اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی اہم تعلیمات ہیں۔ ہم نے سوچا یہ تھا کہ آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے بحیثیت پیغمبر امن و انصاف، بحیثیت پیغمبر امن و انصاف، امن، انصاف، عدل کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اور آپ نے لوگوں کو کیا پیغام دیا، کیا میسج دیا، ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو جو دین دیا وہ اسلام، اور اسلام کی تعلیم روز اول سے امن اور شانتی اور پیار اور محبت، عدل اور انصاف کی۔ آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے غیروں کی طرف سے کہ اسلام قتل، غارت گری، لوٹ مار والا مذہب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو مذہب ہے وہ عدل کے اوپر مبنی، انصاف کے اوپر مبنی۔ آپ اندازہ لگائیے، مسجدوں کے اندر آپ جاتے ہیں،
وضو خانے پر کیا لکھا ہے؟ وضو کے اندر پانی کم استعمال کریں، وضو کے اندر پانی زیادہ نہ بہائیں۔ وضو بہت پاکیزہ عمل، اور جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن وضو کے لیے بھی پانی زیادہ نہ استعمال کرو۔ جس مذہب کی تعلیم اور جس پیغمبر کی تعلیم یہ ہو کہ پانی وضو کے لیے کم استعمال کرو، پانی زیادہ نہ بہاؤ، وہ مذہب اور اس مذہب کے پیغمبر قتل کی، غارت گری کی، دہشت کی، لوٹ مار کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اسلام اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے، اچھی تعلیم سے، اچھے کیریکٹر سے پھیلا ہے۔ آج کے اس جلسہ سیرت النبی کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے جو اخلاق تھے، اللہ کے نبی کا جو کیریکٹر تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اس حوالے سے ہم کو ملتی ہیں، ہم ان کو اپنائیں اور ان کو لے کر کے جائیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ ایمان کا یہ بھی ایک حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ راستہ چل رہے، راستے میں کنکر پڑا ہے، راستے میں کوئی روڑا پڑا ہے، راستے میں کوئی شیشہ پڑا ہے، راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے، ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے، ہمارے پیغمبر کا ارشاد یہ ہے، ہمارے پیغمبر کا فرمان یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس راستے سے مسلمان گزرے، اس راستے سے کلمہ پڑھنے والا گزرے، اس راستے سے قرآن پڑھنے والا گزرے، اس راستے سے نبی سے محبت کرنے والا گزرے تو اس راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤ۔ نہیں فرمایا مطلقاً اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، راستے میں کانٹا ہے، راستے میں روڑا ہے، راستے میں کنکر ہے، راستے میں شیشہ ہے، تو اس راستے کو کلیئر کرو، اس راستے کو صاف کرو، قطع نظر اس کے کہ اس راستے سے ایمان والا گزرتا ہے یا غیر ایمان والا گزرتا ہے۔ کیوں؟ آپ یہاں پر ٹھہر کر ذرا غور کریے، اللہ کے نبی کی یہ تعلیم کیوں ہے؟ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم اس لیے ہے کہ اس راستے میں جو اس راستے سے گزرے گا، کنکر، روڑے اور شیشے اگر ملیں گے تو اسے تکلیف ہوگی۔ ہمارے آقا یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ جو مذہب اس طریقے کی بات کرے اور جس مذہب کے پیغمبر اس طریقے کا فرمان جاری کرے، بھلا وہ مذہب کہیں قتل اور غارت گری اور دہشت گردی کی بات کر سکتا ہے؟ دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ آپ زمانے جاہلیت کا دور اور زمانے جاہلیت کی تاریخ اور زمانے جاہلیت کی ہسٹری جب پڑھیں گے اور زمانے اسلام کو پڑھیں گے تب بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ اسلام نے ہم کو کیا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہمیں تعلیم دی ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر عورت ایک نوکرانی اور ایک باندی سمجھی جاتی تھی، بس اس میں خدمت لی جاتی تھی، اس کو وہ مقام اور وہ درجہ جو آج معاشرے اور سماج کے اندر ملا ہوا ہے وہ اسلام نے دیا اور پیغمبر اسلام نے دیا۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، حدیث کی کتابوں کے اندر احادیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے ہیں تو پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، پڑوسی کا خیال کریے، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگنے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑوسی کو باقاعدہ جائیداد اور زمین کے اندر وارث نہ بنا دیا جائے۔
آپ حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر پڑوسی مسلمان ہے، پڑوسی ایمان والا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر غیر ایمان والا ہے تو اس کو تکلیف پہنچاؤ۔ نہیں، اللہ کے نبی اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ جب گھر میں سالن اور شوربہ تیار کیا کرو تو تھوڑا سا پانی بڑھا لیا کرو، پانی بڑھا لیا کرو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرو، پڑوسی تمہارا کہیں بھوکا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں چولہا جل رہا ہے، تمہارے گھر میں سالن پک رہا ہے اور تمہارے پڑوسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، لہذا تھوڑا سا سالن بڑھا لو اور اپنے پڑوسی کا خیال کرو، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو غیر مسلمان ہو۔ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ نے بڑی شدت کے ساتھ فرمایا، الذی لا یؤمن، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بار بار یہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے اور اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے۔ خوب اچھی طریقے سے سن لیجئے، ہمارا پڑوسی اگر ہم سے شکایت کر رہا، ہمارا پڑوسی ہم سے تکلیف میں ہے، ہم سے ہمارے پڑوسی کو ایذا پہنچ رہی ہے، تو ہم اللہ کے نبی کی تعلیم اور اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت اور آج کے اس جلسے سیرت النبی کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو یہ اخلاق ہے، اللہ کے نبی کی یہ جو تعلیم ہے، ہم اس تعلیم کو اپنائیں اور اس تعلیم کو آگے بڑھائیں۔ یہ ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور پیغام۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارا پڑوسی بھی ہم سے محفوظ رہے، ہمارے والدین کو بھی ہم سے تکلیف نہ ہو، ہماری بیوی کو بھی ہم سے تکلیف نہ ہو، ہماری بہن کو بھی ہم سے تکلیف نہ ہو، ہمارے رشتہ دار کو بھی ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایسا ماحول جب پیدا کریں گے، ایسے اخلاق جب اپنائیں گے تو ایسی شکل کے اندر اللہ کے نبی اور جلسہ سیرت النبی کا جو اصل پیغام ہے وہ ہم عام کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے تو دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، دشمن جنگ ہو رہی، لڑائی ہو رہی، اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو بھیج رہے کہ جاؤ اس خیمے کا جائزہ لو، وہاں کھانے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، کھانا پک رہا کہ نہیں پک رہا، جنگ ہوگی اپنے موقع پر دیکھا جائے گا، لیکن ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرو۔ اللہ کے نبی اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ برتاؤ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے آپ کو نکال دیا گیا، آپ نے ہجرت کر لی، مدینہ چلے گئے، اور ایک دن وہ آیا کہ آپ مکہ کے فاتح بن کر آئے، مکہ فتح کر لیا، مکہ کے تاجدار، مکہ کے بادشاہ اور فاتح، حاکم، گورنر، جو بھی لقب دینا ہے دیجئے، آپ مکہ کے فاتح بن کر آئے، مکہ تشریف لائے، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں، صحابہ کو اپنے پورے پرانے زخم یاد آ گئے، صحابہ کو اپنے پرانے واقعات یاد آ گئے کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے ہم کو نکالا گیا تھا، گھر سے بے گھر کیا گیا تھا، ہمیں ہماری بیوی سے، ہمارے رشتہ داروں سے، والدین سے، ہماری جائیداد سے، مکان سے، تجارت سے، کھیتی سے، باغ سے ہمیں جدا کیا گیا تھا۔ آج اللہ نے ہم کو فتح و نصرت عطا فرمائی، آج دنیا کے اندر حکمرانی کرنے والے، دنیا کے اندر بادشاہت کرنے والے اور فرعونیت کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی سنیں اور اللہ کے نبی کی تعلیم کو سنیں کہ جو ساری کائنات کا سردار، امام الانبیاء، تمام رسولوں کا سردار، تمام نبیوں کا سردار، اور جس کے صدقے طفیل کائنات بنائی گئی، وہ کیسے بادشاہت کر رہا ہے، کیسے حکومت کر رہا ہے۔
یہ آج کے حکمران یہ اس بات کو سنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں فاتح بن کر، ساتھ میں صحابہ بھی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نزل الخلیل عن خلیلی، آج ہم ایک دوست کو دوسرے دوست سے جدا کریں گے، جو ہمارے سینوں میں خنجر گھونپا کرتے تھے، ہمیں تکلیف پہنچایا کرتے تھے، آج ان سے انتقام لیں گے، ان سے بدلہ لیں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کعبے کو بتوں سے حلال کیا جائے گا، آج کعبے کو پاک و صاف کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی کان میں جب یہ بات پڑی کہ صحابہ اس قدر جوش میں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نعرہ بدلو، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو محبت کا، امن کا، انصاف کا اور عدل کا جام پیش کیا جائے گا۔ جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو گھر سے بے گھر کیا تھا، صحابہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے سینوں کے اندر خنجر گھونپے تھے، آج ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا۔ معافی کا اعلان کیا آپ نے، آپ کے سامنے قریش کے سردار موجود ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک اور کیا برتاؤ کروں؟ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی کی آواز، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں تبسم ہے، مسکراہٹ ہے۔ انہوں نے فوراً کہا اخ کریم وابن اخ کریم، آپ بھی شریف، آپ کے باپ بھی شریف، آپ کے دادا بھی شریف، آپ کے چچا بھی شریف، آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ، آپ کی فیملی، آپ کے گھر کے لوگ سب شریف ہی تھے، اور شریفوں سے تو شرافت کی ہی امید ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، فرمایا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے۔ آج ذرا کرسی مل گئی، آج اقتدار پہ آ گئے، آج کرسی کے اوپر بیٹھ گئے، اپنے کو فرعون سمجھنے لگے اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے حکومت دی ہے، جس نے اقتدار کی کرسی پر بٹھایا ہے، وہ اقتدار کی کرسی کو لینے پر بھی قادر ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، تفصیل کا موقع نہیں۔ بہت سے وہ لوگ جو اپنی دولت پہ ناز کر رہے ہیں، اپنے خزانوں پر ناز کر رہے ہیں، اللہ کو غرور پسند نہیں، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخسفنا بہی وبدارہ الارض، اللہ نے ان کو اور ان کے گھر کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اللہ کو غرور پسند نہیں، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں، اللہ کو بڑائی پسند نہیں۔ آج یہ جو اپنے کو فرعون سمجھ رہے ہیں، ایک دن ان کی فرعونیت کا جو جادو ہے وہ جادو ٹوٹے گا اور یہ بھی فٹ پاتھ کے اوپر آئیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو مضبوطی سے ہم تھام لیں۔ آج فرانس کے اندر کیا ہو رہا؟ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی، اللہ کے نبی کے خلاف نازیبا کارٹون بنایا جا رہا، اور ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی کا تذکرہ، اللہ کے نبی کے سلسلے میں معلومات کا کوئی حصہ ہمارے پاس نہیں۔ اگر ابھی ہم یہ عرض کریں کہ کھڑے ہو جائیں ساتھی، اللہ کے نبی کا نام، آپ کے بیٹوں بیٹیوں کے نام، آپ کی ازواج مطہرات کے نام بتلائیں تو شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ اٹھیں گے کہ بتا سکیں گے۔ اکثریت ایسے لوگوں کی کہ نہیں بتا سکیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آج اس جلسے سے اور اس مجلس سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ، ہمارے گھر کی ہر بچی اور
اور ہماری ہر ماں بہن اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائے گی، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنا کر زندگی گزاریں گے، اللہ کے نبی کی سیرت کی معلومات حاصل کریں گے، اور ہم ہر گھر کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے۔ صرف اس مسجد کے اندر بیٹھ کر نہیں، صرف اس مسجد کے اندر جلسے سیرت النبی کر کے نہیں، بلکہ ہر گھر کے اندر اور گھر میں ہر وقت ہم اللہ کے نبی کی سیرت کا چرچا کریں گے، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھائیں گے، اپنے ان ننھے منھے بچوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اللہ کے نبی کی تعلیم اور اللہ کے نبی کی سیرت ہم سکھائیں گے۔ یہ ہے صحیح احتجاج، یہ صحیح احتجاج ہے۔ اور جو احتجاج آج دنیا کے اندر چل رہا ہے، ہمارے علماء کرام، ہمارے دانشور، ہمارے سیاسی لوگ جو کر رہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ وہاں کی بنی ہوئی چیزوں کی بائیکاٹ کیا جا رہا، مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا، یہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اصل بائیکاٹ جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہے کہ ہم ہر گھر کے اندر اپنے ہر بچے کو اور ہر بچی کو اور ہر ماں بہن کو اور ہر ایک فرد کو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سیرت سے روشناس کرا دیں گے۔ وقت زیادہ تقاضا نہیں کر رہا ہے، بس اللہ کے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اللہ نے آپ کو سب کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اور بس اب ہم اپنی بات ختم کر رہے ہیں، اور جگر کا یہ شعر جو اس موقع سے بڑے ناز اور تیقن کے ساتھ پڑھنے کا ہے۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين۔ اے الہ العالمین، اس جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا سچا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنا ڈر اور اپنا خوف نصیب فرما، اپنی خشیت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے غصے سے، اپنی ناراضگی سے اور اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کا نور اور یقین کی لذت نصیب فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر زندگی گزارنے والا بنا، آپ سے سچا تعلق نصیب فرما، آپ کی سیرت کو سمجھنے والا، سمجھانے والا، محفوظ کرنے والا، بنانے والا، بیان کرنے والا اور عمل کرنے والا بنا۔ اے الہ العالمین، ہم یقیناً بہت ہی نکمے اور بہت ہی نالائق اور ناکارہ ہیں۔ اے اللہ تیرے دلارے حبیب کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، کارٹون نازیب شائع کیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اے اللہ جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں اور پیارے آقا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا، اے اللہ تو ان سے انتقام لے لے، اے اللہ
جو ظالم اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اقتدار پہ ہمیشہ رہیں گے، اے اللہ تو ان کے غرور کو خاک میں ملا دے، اے اللہ تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اے الہ العالمین، اے الہ العالمین۔ اور جو لوگ جس طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں اے اللہ اس کو قبول فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر زندگی گزارنے والا بنا، آپ کو آئیڈیل ماڈل اور نمونہ بنا کر زندگی گزارنے والا بنا، ہمارے گھر کے ہر فرد کو، ہر بچے کو، ہر بچی کو، ہر ماں بہن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے الہ العالمین۔ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی سب کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین۔ آج کا یہ جو جلسہ ہوا ہے سیرت النبی اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، اس جلسے کے اندر جو علماء کرام تشریف لائے، جو شعراء تشریف لائے اور ناظم صاحب بڑے لمبے سفر سے تشریف لائے، اے الہ العالمین ان سب کی خدمات کو قبول فرما، اے الہ العالمین۔ اس جلسے کو سجانے میں جن لوگوں نے جس قسم کا بھی تعاون کیا ہے، دامے، درمے، قدمے، سخنے، ان کے تعاون کو قبول فرما اور اس جلسے کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے، اور آئندہ بھی اسی طریقے کے جلسے اور پروگرام ہوتے رہیں، اے الہ العالمین۔ ایسا ماحول ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جناب حافظ عبداللہ صاحب جو باقاعدہ اس جلسے کے کنوینر اور داعی اور منتظم رہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو بھی قبول فرما، اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، جو منتظمین ہیں، ان سب کو قبول فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں، قرضے کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، ان کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما، اور اس جلسے کو خوب خوب قبول فرما، اور اس جلسے کی برکت سے، اللہ کے نبی کے ذکر جمیل کی برکت سے ہم سب کی بگڑی بنا، ہم سب کی قسمت کو چمکا، اور یہ جو وبا پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، اللہ کے اپنے حبیب پاک کے تذکرہ جمیلہ کی برکت سے اس کورونا کی جو بیماری چل رہی ہے اس کا جلد سے جلد خاتمہ فرما دے، ہم سب کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔